جو بندہ تفویض اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے دنیا کے بھی سارے کام بنا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ تفویض کسے کہتے ہیں؟ تفویض کہتے ہیں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینے کو، اسی کو توکل بھی کہا جاتا ہے۔ توکل کا بھی یہی معنی ہے کہ اسباب اختیار کر کے اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ توکل ایمان کا جزو لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے توکل۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھتا ہے لیکن صفت توکل سے وہ خالی ہے، اس میں صفت توکل نہیں ہے، تو یہ کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کر دو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی شرط لگا دی کہ اگر تم کامل مومن ہو تو پھر تمہیں اللہ پر توکل اختیار کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے کام اپنے رب کے سپرد کر دینے چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا ذکر اللہ، اللہ کا تذکرہ کرنے یا سننے سے جلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت سننے سے، تلاوت کرنے سے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا، ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ وہ اپنے کام اپنے مولا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کریم نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اور مختلف مقامات پر توکل کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے اور ایمان والوں کو توکل اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی تنگی میں پھنس جاتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو گئے، اللہ اس تنگی سے نکلنے کا راستہ اسے مہیا کرتا ہے۔ وہ تنگی اسے معیشت کی ہو، وہ تنگی اسے گھریلو ہو، وہ تنگی اسے ملازمت کی ہو، وہ تنگی اسے کاروبار کی ہو، فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی پریشانیوں سے اللہ اسے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے اتباع کرنے والوں کو اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ تو آج ایک توکل کا معنی سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کا نام توکل ہے، جبکہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ توکل کہتے ہیں اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر نتیجے کو چھوڑ دینا، اس کا نام توکل ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اسباب کا انکار کر دینا کہ اسباب ہیں ہی نہیں، ان کو اختیار ہی نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ اسباب پر یقین کر لینا کہ کام اسباب ہی سے ہوتے ہیں اور اسباب ہی کی مدد سے کام پہ تکمیل تک پہنچتے ہیں، یہ شرک کے خفی ہے۔ اور اگر یہ شرک ہے اسباب پر یقین کر لینا، پھر اگر کسی انسان کو یا کسی پتھر کو کام کرنے میں مسبب سمجھ لیا تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے سبب اختیار کر کے اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، اس کا نام توکل ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو اسباب اختیار کر لے اب نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ دکان بنا لی، اس میں مال ڈال دیا، اب اس پہ روزی ملے گی، اب یہ ٹینشن چھوڑ دے، تیرے ذمہ سبب اختیار کرنا تھا، اس کاروبار کو چلانے کی تدبیر اختیار کرنا تھی، چلانا تیرے ذمہ نہیں، رب کے ذمہ ہے، اس سے تجھے روزی دینا اس دکان کے بس کی بات نہیں، وہ روزی تجھے اللہ دے گا، وہ روزی تجھے اللہ دے گا۔ قرآن کریم سے بھی سبب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا ملتا ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ اسلام نے اسباب کا انکار نہیں سکھلایا، بلکہ ضروریات کی چیزیں اختیار کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اس کا درس دیا ہے، اس کا درس دیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک غزوہ پہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں پانی کی قلت ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا تھا، سفر تھا، پانی کی طلب پیدا ہو گئی، پیاس لگ گئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی جس ساتھی کے پاس کچھ اپنے توشہ میں پانی والے برتن میں جتنا تھوڑا بہت پانی ہے وہ ایک برتن میں جمع کر دیں۔ آتا ہے کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنے وہ پانی والے برتن لے کر کے اس ایک بڑے برتن میں پانی ڈالنے لگے۔ کسی ساتھی کے برتن سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، کسی کے برتن سے پانی کے 2 قطرے نکلے، بس وہ کتنا سا پانی جمع ہوا ہوگا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کے وہ قطرات جمع ہو گئے ایک برتن میں تو اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر رکھا، اللہ کریم نے اس پانی میں ایسی برکت فرما دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے خوب پیٹ بھر کر کے پانی پیا اور وضو کیا اور اپنی سواریوں کو پلایا۔
تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اسباب یہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ تھوڑا سا مختصر سا عمل کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ درس دے دیا کہ بھائی اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، وگرنہ حضور علیہ السلام کے مبارک ید کی برکت سے جو پانی اتنا زیادہ اور کثیر ہو گیا، وہ جمع کیے بنا بھی تو ہو سکتا تھا، جمع کروا کے یہ بات واضح فرما دی کہ اسلام تمہیں اسباب کا انکار نہیں سکھلاتا۔ اسی طرح سے مائی مریم کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مائی مریم کے بطن سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے ولادت کا ارادہ فرمایا تو مائی مریم سے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا ہے، اسے ہلاؤ۔ تو مائی مریم نے کھجور کے خشک تنے کو ہلایا، ہلانے کی وجہ سے اس درخت سے کچھ کھجوریں نیچے گری، ارشاد فرمایا انہیں اٹھا کر اور صاف کر کے کھا لو۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جو رب بغیر والد کے اولاد دینے پر قادر ہے، وہ رب بغیر کھجور کے تنے کو ہلوائے اس کھجور سے کھجوریں گروانے پر بھی قادر ہے، اور وہ اللہ بغیر کھجوریں کھلائے بیٹا دینے پر بھی قادر ہے، لیکن سبب اختیار کروایا، اور سبب اختیار کروا کر پھر یہ فرمایا کہ یقین اللہ پر ہونا چاہیے، یقین اللہ پر ہونا چاہیے، وگرنہ کھجور کا تنا ایک مرد تو ہلا بھی نہیں سکتا، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، 2-3 مرد مل کر اسے ہلائیں گے، ایک صنف نازک سے اللہ وہ تنا ہلوا رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو، حلال اسباب اختیار کرنا آپ کے ذمہ ہے، پھر اس پر نتیجہ دینا میں رب کے ذمہ ہے، اس کی ٹینشن تم نے نہیں لینی۔ اگر اس ٹینشن میں پڑ گئے تو پھر تو اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، پھر اللہ پر بھروسہ نہیں۔ آتا ہے کتابوں میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے ایک ہمیں سایہدار درخت نظر آیا، تو ہم نے حضور علیہ السلام کو اس درخت کے نیچے آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ اوپر آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک لٹکا دی۔ اسی دوران ایک کافر آیا، اس نے اس تلوار کو اتارا اور حضور علیہ السلام پر تلوار کو سونپ دیا اور کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پہلے کہا آپ مجھ سے ڈر رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میں تو نہیں آپ سے ڈر رہا۔ تو پھر وہ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اللہ بولنا تھا کہ اس کافر پر ایسا خوف اور غلبہ طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ تلوار خود سونپ لی اور اسے فرمایا کہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ آگے سے عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین تلوار اٹھانے والے ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی سازش اٹھی، کوئی بھی جنگ ہوئی تو میں اس جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، یعنی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طرح سے میں استعمال نہیں ہوں گا۔
تو اس شرط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی سواری کو باندھ کر توکل اختیار کروں یا بغیر باندھے ہی اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سواری کو باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ یمن والے لوگ جب حج کے لیے آتے تو ساتھ میں زاجرہ نہیں لاتے، یعنی خالی ہاتھ حج پہ آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ لمبا سفر تھا، خالی ہاتھ آتے تو ظاہری بات ہے ضروریات زندگی تو ہے ہی انسان کے لیے، بھوک بھی ہوتی، پیاس بھی ہوتی، تو پھر وہاں جب انہیں بھوک لگتی، پیاس لگتی تو وہ لوگوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے، بعض ساتھی سوال بھی کر لیتے، مانگ بھی لیتے، تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے سفر پہ جاؤ تو اپنا زاجرہ ساتھ لے کر کے جایا کرو، یعنی اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر کرنے کا نام توکل ہے۔ اور اللہ کریم نے ایسے لوگوں کی صفات بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالنے کا وقت ہوا، نمرود نے آگ جلوائی اور حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں ارادہ کیا کہ اس میں گراتے ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے اس وقت ظاہری صورت میں سبب یہی تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے قرآن کریم میں جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کلمات کو ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے جب غزوہ احد ہوا تو بظاہر کفار کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی احد میں، تو مسلمان مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے اور کفار مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے۔ کچھ آگے جا کر کفار کو خیال آیا کہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، تھوڑے سے ہی تو مسلمان ہیں، کیوں نہ ہم پلٹ کر ان سب کو ختم کر دیں، یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، آئے دن کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا یہ ارادہ بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ غزوہ احد کی اگلی جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی دوبارہ احد کی طرف جانا ہے اور بس وہی ساتھی ہمارے ساتھ جائیں گے جو پہلے گئے تھے، نئے ساتھی ساتھ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ظاہری بات ان میں زخمی بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، جنگ کر کے آ رہے تھے، کوئی مذاق تھوڑی کر کے آئے تھے، تھکاوٹ اور زخمی حالت میں۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حمراء الاسد مقام پر جب پہنچے تو قبیلہ خزاع کے ایک شخص نے جب مسلمانوں کی صورتحال دیکھی اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگا۔ اس نے جا کر کفار کے لشکر کا جو امیر تھا اسے آگاہ کیا کہ مسلمان تو بڑے پرجوش آ رہے ہیں، اب لگتا یوں ہے کہ وہ تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ تو کافروں نے احد کا ارادہ منقطع کر دیا اور مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا، لیکن چال چلی، ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر مسلمانوں میں یہ بات مشہور کر دو کہ جی جو مکے والے ہیں وہ آپ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں اور پہلے سے بڑا لشکر لا رہے ہیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ جھوٹی خبر تھی، اس شخص نے آ کر مسلمانوں کو یہ خبر دی تاکہ یہ ڈر جائیں۔ تو مسلمانوں نے جواب میں کلمات کہے، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر کے اتارا،
اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ کے خلاف تو ایک جم غفیر آ رہا ہے تاکہ آپ ڈر جاؤ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ بات سننے سے ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہی ہمیں کافی ہے. اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ کریم نے قرآن کریم کی 2 سورتوں میں ارشاد فرمایا، 2 سورتوں. تو اس میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ سبب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسرے بیٹے تھے، یعنی نسب میں آ کر تیسرے نمبر پہ جو تھے ان سے پیدا ہوئے اور بہت مالدار تھے. اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا اور وہ اللہ کے نام پر بہت خرچ بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی تھے، اللہ کے شکر گزار بھی تھے. تو شیطان نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ یہ جو ایوب علیہ السلام آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو مال عطا فرما رکھا ہے، آپ نے ان کو مال عطا فرما رکھا ہے. اگر آپ ان سے مال چھین لیں گے نا تو پھر یہ آپ کی ناشکری کرنے والے ہو جائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایوب میرا مطیع بندہ ہے، وہ ایسا کام پھر بھی نہیں کرے گا لیکن آزما لیتے ہیں. تو اللہ کی قدرت دیکھیں، جناب ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. وہ ساری اولاد ان کی کسی دعوت پہ گئی، گھر میں میاں بیوی 2 ہی رہ گئے. جہاں پر دعوت پہ گئے تھے اللہ کے امر سے وہاں کی چھت گری اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد وہاں پر فوت ہو گئی، شہید ہو گئی. ادھر دشمنوں نے حملہ کیا، جناب ایوب علیہ السلام کا جو مال مویشی تھا کچھ ہلاک کر دیا، کچھ کو وہ اپنے ساتھ ہنکا کر کے لے گئے. ادھر اللہ کی جانب سے طوفان آیا، جناب ایوب علیہ السلام کی جتنی فصلیں تھیں، کیونکہ بہت بڑے زمیندار بھی تھے، اللہ انہوں نے بہت رقبہ وسیع عطا فرما رکھا تھا، وہ فصلیں بھی اجڑ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایوب علیہ السلام کا سارا جسم وہ بھی خراب ہو گیا، اس پر بھی مختلف قسم کی بیماریوں نے آ کر حملہ کر دیا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ متحمہ تھی وہ حضرت کی خدمت میں ہی رہی، یعنی ہر اعتبار سے حضرت کی فکر کی، کھانا کھلانا اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی اس کا خیال کیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آتا ہے کتابوں میں ایوب علیہ السلام کہتے یا اللہ جب آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تو میں خالی ہاتھ تھا، یہ سارا مال و دولت آپ نے مجھے دیا، جب دنیا سے جاؤں گا تب بھی خالی ہاتھ ہوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو نے مال دیا تو تیرا تھا، میں نے پھر بھی تیرا شکر ادا کیا. اب تو نے مال دے کر کے واپس لے لیا تو اپنا ہی دیا ہوا واپس لیا ہے. اگر آپ مال واپس لینے پر خوش ہو تو میں ایوب اس پر خوش ہوں، میں اس پر بھی آپ کو شکر ادا کرتا ہوں. چنانچہ بڑی تکلیف سے 17 یا 18 سال جناب ایوب علیہ السلام نے گزارے، بڑے غریب ہو گئے. لوگ کہیں کہ نعوذ باللہ جناب ایوب علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ میں آ گئے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ متحمہ تھی وہ کام کاج کر کے کچھ اناج جمع کر کے لے آتی، جو صبح اور شام کا کھانا کھا لیتے دونوں میاں بیوی مل کر. تو ایک دفعہ جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ متحمہ ایک گھر میں کام کر کے واپس آ رہی تو راستے میں شیطان خوبصورت بزرگ شکل میں ملا، حکیم بن کر کے، اور کہا
جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ سے کہ میں آپ کے خامد کا علاج کرتا ہوں، میں ایک اچھا حکیم ہوں، تو میرے علاج سے 100% آپ کے خامد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ٹھیک ہو جائے تو تب آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 کام تو یہ کرنا ہے کہ جب کوئی پوچھے تو اسے بتانا ہے حکیم نے میرے خامد کو شفا دی۔ دوسرا کام یوں کرنا ہے کہ کچھ نذرانہ حکیم کے نام سے آپ نے جمع کروا دینا کہ یہ مال میں اس حکیم کے نام پہ صدقہ کرتی ہوں۔ مائی نے یہ بات سنی اور آ کر جناب ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ جناب ایوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، تو اس پر قرآن کریم کہتا ہے کہ ظاہری تکلیف تو تھی ہی تھی ایوب علیہ السلام کو، شیطان کے اس حملے سے ایوب علیہ السلام کو دلی تکلیف ہوئی اور اللہ کے دربار میں دعا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سورۃ صاد میں 41 نمبر آیت کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے ایمان پر اور ان کی گھر والی کے ایمان پر جب شیطان نے حملہ کیا تو ایوب علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں دعا کرنے لگے اور کہنے لگے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ اب تو شیطان مجھے بہت زیادہ تکلیف اور دکھ دینے لگا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے حال پر رحم فرما۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور وہ جو تکلیف انہیں تھی ظاہری اور باطنی وہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اس سے شفا دے دی، اور پھر جو ان کا مال و دولت لوٹا تھا اللہ نے وہ بھی لٹایا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب علیہ السلام آپ اپنی ایڑی زمین پر مارے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، اللہ کے امر سے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا ٹھنڈے پانی کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایوب اس پانی کو پی لے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو پی لیا۔ اللہ نے حکم فرمایا اے ایوب اس پانی سے غسل کر لے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کر لیا۔ اللہ نے ظاہری بیماری سے بھی شفا دے دی، اللہ نے باطنی بیماری سے بھی شفا دے دی۔ آتا ہے کتابوں میں جب حضرت کی زوجہ کھانا لے کر کے پاس آتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر خالی پڑا ہے، وہ کہنے لگی عزیزم جہاں اللہ کے ایک نبی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے آپ کو کوئی ان کا علم ہے وہ کہاں چلے گئے؟ تو جناب ایوب علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ میں ہی تو ہوں۔ پھر غور سے دیکھا تو پہچان لیا، اور پھر اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کا مال بھی لوٹایا، ان کی اولاد بھی لوٹائی، وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، جتنا ہم نے ان سے پہلے لیا تھا اس کے برابر مزید بھی عطا فرمایا، مزید بھی عطا فرمایا۔ تو اب دیکھیں جناب ایوب علیہ السلام کو جو اللہ بیماری سے شفا دینے پر قادر تھے اس اللہ کو کوئی ضرورت تھی زمین پر ایڑی مروانے کی، پھر زمین سے پانی کا چشمہ پھٹانے کی، پھر وہ پانی پلوانے کی؟ وہ اللہ کو بغیر پانی پلائے شفا دے سکتے تھے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کر کے یہ ارشاد فرما دیا کہ سبب جائز اختیار کرنا اور پھر اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو ہم بھی اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر کریں۔ آج ایک انسانوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ نیک بندہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، بزرگ بندہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، اور دوسری جانب دوسرا طبقہ یوں سمجھتا ہے کہ بھائی جو کچھ ملنا ہے وہ سبب ہی سے ملنا ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ متوکل وہ ہے جو جائز سبب اختیار کرے اور